الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی فضل اور توفیق سے آج ہمارا دورہ صرف کا سبق نمبر 16 ہے۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے غیر ثلاثی مجرد کے ابواب سے، یعنی ثلاثی مزید فی پا حمزہ وصل کے ابواب سے۔ پہلے اسباق میں ہم ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے ابواب کے علامات پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پا حمزہ وصل کی ابواب سے علامات شروع کریں گے۔ سب سے پہلا باب ہے پا حمزہ وصل کا۔ یہ کل 9 باب ہیں، لیکن علم و صیغہ بعض جو ہیں انہوں نے اس طرح ان کو 7 شمار کیا ہے۔ با حمزہ وصل کے اندر بعض نے 9 شمار کیا ہے، بعض نے ان کو 7 کی تعداد بیان کی ہے۔ جنہوں نے 9 ذکر کیا ہے انہوں نے باب افاعل اور افاعل ان کو علیحدہ شمار کیا ہے، یعنی ان کو ملا کر یہ 9 بنتے ہیں۔ جنہوں نے 7 تعداد بیان کی ہے انہوں نے ان 2 ابواب کو ان با حمزہ وصل ابواب کے اندر شامل نہیں کیا، کیونکہ باب افاعل اور باب افاعل یہ دونوں باب تفاعل اور تفاعل سے بنتے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کو علیحدہ شمار ہی نہیں کیا۔ سب سے پہلا باب یہ ہے باب افتعال۔ اس لیے کیونکہ ہر باب کی علامت ہوتی ہے کہ جس سے یہ پہچانا جاتا ہے یہ صیغہ کس باب کا ہے۔ ہر باب کی علیحدہ علیحدہ علامت ہے، ایک پہچان ہے۔ وہ پہچان، وہ علامت یہ ہمیں بتائے گی کہ یہ فلاں صیغہ فلاں باب کا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، اکثر طلباء کہتے ہیں بعض اوقات ہم صیغہ تو پہچان جاتے ہیں یہ صیغہ کون سا ہے، لیکن جب ابواب پہ آتے ہیں ہمیں یہ پہچان نہیں ہوتی کہ یہ باب کون سا ہے۔ تو آپ ابواب کی علامات ازبر یاد کریں تو فوراً پتہ چل جائے گا یہ باب کون سا ہے۔ انشاءاللہ علامتوں کے بعد ہم جتنا پڑھا ہے تمام ابواب کا اجرا کریں گے، ایک ابواب کی ہم نے پہچان کیسے کرنی ہے۔ یہ باب افتعال ہے۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ شروع میں حمزہ وصلی ہوگا اور فا کلمہ کے بعد تا زیدہ ہوگی، جیسے اج تانا با، بار وزن افتعلا۔ افتعلا اس باب کی علامت ہے۔ لیکن جس طرح علم و صیغہ ہے انہوں نے صرف ایک باب، صاحب علم و صیغہ والوں نے صرف ایک علامت ذکر کی ہے، وہ تا ہے۔ انہوں نے حمزہ وصلی کو باب افتعال کی علامت میں شمار نہیں کیا، اس لیے کہ علامت وہ ہوتی ہے کہ جو کسی ایک کے ساتھ خاص ہو دوسرے میں نہ پائی جائے، لیکن یہ حمزہ تو با حمزہ وصل تمام ابواب میں آتا ہے، اس لیے وہ انہوں نے صرف فا اور عین کلمہ کے درمیان جو تا آئی ہے افتعال، اس تا کو باب افتعال کی علامت شمار کیا ہے۔ یہ ہے باب افتعال کی علامت، یعنی شروع میں حمزہ وصلی ہوگا، فا اور عین کلمہ کے درمیان تا علامت باب افتعال کی ہوگی۔ اجتانا ببر وزن افتعالا، یہ باب لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، لازم اور متعدی دونوں طرح ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے افتعال کی قواعد، وہ انشاءاللہ ہم جب قواعد کا سلسلہ شروع کریں گے ابواب کی علامات کے بعد، اس کے بعد ہم قواعد شروع کریں گے تو انشاءاللہ ہم افتعال کی تمام قواعد بھی پڑھیں گے۔ باب نمبر 2 یہ ہے باب استفعال۔ استفعال استغفر، بر وزن
تفعل۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ فا کلمہ سے پہلے سین اور تا زائدہ ہوگی، سین اور تا زائدہ ہوگی، شروع میں حمزہ وصلی ہوگا، یہ باب استفعال کی علامت ہے۔ یہ دیکھیں استغفارا، یہ جو آپ کو حمزہ سین تا یہ تین حروف نظر آ رہی ہیں، یہ تینوں کے تین یہ باب استفعال کی علامت ہے۔ یہ حرف آئیں گے تو یہ ہمیں پہچان کروائیں گے سین اور تا، یہ باب استفعال کا صیغہ ہے، جیسے استغفار، مستغفرن، یستغفر، تو صیغہ تو پہچانیں گے، صیغے کی پہچان کے بعد یہ باب کی علامت ہمیں یہ بتائے گی یہ باب کون سا ہے۔ استغفر بر وزن استفعل، یہ بھی باب لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ایک کافی مشہور سوال ہے، وہ سوال یہ ہے قرآن پاک کے اندر استعمال ہوا ہے لم تستی فمستطاعوا، لم 16ویں پارے کے اندر لم تستی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صیغہ کون سا ہے، لم تستا لم تستی، اتنا ہوا ہے، یہ باب کون سا ہے؟ تو یہ باب استفعال ہے، اس کا مادہ ہے طا واو عین، یہ کیا ہے طا واو عین، یہ اصل میں تھا لم تستوعی، اصل میں تھا لم تستوعی، نہیں لم تستغفر، لم تستغ، تو یہ تھا لم تستوطع، تو یہ واو کی حرکت واو بھی گر جائے گی، یہ جہاں تا آتی ہے یہ تا یہ صرف ایک باب استفعال ہے، باب استفعال جس کا مادہ ہے طا واو عین، طا واو عین، صرف ایک باب ہے باب استفعال کا، اگر اس کا مادہ طا واو عین آ جائے تو وہاں تا کو جوازن حذف کرنا جائز ہے، یہ اصل میں تھا لم تستطع، لم تستطع، لیکن ایک تا کو جوازن حذف کیا گیا ہے، یہ باب استفعال صرف ایک مادہ طا واو عین ہو تو وہاں تا کو حذف کرنا جوازن جائز ہے۔ اس کے بعد آتا ہے باب انفعال، اس باب کی علامت یہ ہے کہ فا کلمہ سے پہلے نون زیادہ ہوگا، شروع میں حمزہ وصلی ہوگا، جیسے انفطر، انفطر پر وزن انفعل، یہ جو نون ہے حمزہ یہ باب انفعال کی علامت ہے، لیکن یاد رکھنا ہر وہ باب جس کا فا کلمہ کے مقابلے میں نون آ جائے تو وہ باب انفعال نہیں ہوگا بلکہ وہ باب افتعال آئے گا، باب انفعال نہیں آ سکتا، اس لیے یہاں بھی نون ہے، اگر ہم یہاں نون آ جائے فا کلمہ کے مقابلے میں انفطر، ان ناطر آ جائے تو پھر کیا ہے، وہاں پھر ادغام واجب ہو جائے گا، کیا ہے، جب ادغام کریں گے تو باب انفعال کی علامت نہیں رہے گی، اس لیے تو قاعدہ یہ ہے اگر انفعال یعنی اس کے فا کلمہ کے مقابلے میں نون آ جائے تو پھر یہ باب انفعال نہیں ہوگا بلکہ باب افتعال آئے گا۔ اس کے بعد ہے باب افعلال، با حمزہ وصل ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل، باب نمبر 4 باب افعلال، اس باب کی علامت یہ ہے کہ لام کلمہ کا تکرار ہوگا، لام کلمہ کا تکرار ہوگا، شروع میں حمزہ وصلی ہوگا زائدہ، افعلال، جیسے
مرہ، مرہ اصل میں تھا مارا، افعلال الاحمرار، مارارا، پھر ادغام کیا تو بن گیا احمرہ۔ لیکن ساتھ میں ایک قاعدہ اس کا بتانے لگا ہوں، اگر باب افعلال کے لام کلمہ کے مقابلے میں یعنی جہاں ارار آئے یہاں واو آ جائیں، دو واو کیا آ جائیں، تو پھر وہاں ادغام نہیں کریں گے بلکہ وہاں ہم قالا پا والا قاعدہ جاری کریں گے، جیسے ارعوا، یہ اصل میں تھا ارعوا، یہ اصل میں تھا ارعوا، لیکن یہاں ہم ادغام کرتے تو بننا تھا ارعوا، ارعوا، لیکن ہم نے یہاں ادغام نہیں کیا، یہاں تو احمرارا، یہاں ہم نے ادغام کیا تو بن گیا احمرہ۔ لیکن اگر واو آ جائے تو پھر ہم ادغام نہیں کریں گے بلکہ ہم تعلیل کریں گے، تو وہاں قالا والا قاعدہ جاری کر کے دوسری واو کو ہم الف سے تبدیل کر دیں گے تو بن جائے گا ارعوا۔ باب نمبر 5 یہ ہے باب افعیلال، باب افعیلال، اس باب کی علامت یہ ہے لام کلمہ مشدد ہوگا، پہلے لام سے پہلے الف ہوگا جو مصدر میں ما قبل کسرہ کی وجہ سے یا سے تبدیل ہو جائے گا، جیسے افعیلال، افعیلال، جیسے الاحمرار، احمارہ، احمارہ، اس کے لام کلمہ کا تکرار ہوگا پہلے لام سے پہلے، جیسے احمارہ اصل میں ہے احمارارا، آئیے پہلے لام سے پہلے الف ہوگا جو مصدر میں یا سے تبدیل ہو جائے گا، یہاں دیکھیں یا جو آئی ہے الاحمرارو میں، تو یہ یا اصل میں الف تھا تو ما قبل کسرہ کی وجہ سے یہ الف یعنی یہ الف یا سے تبدیل ہو گیا تو بن گیا تو الاحمرار، احمارہ اصل میں کیا ہے احمارہ، لام کلمہ کا تکرار ہوگا پہلے لام سے پہلے الف زائدہ ہوگا۔ باب نمبر 6 یہ ہے باب افعیال، اس باب کی علامت یہ ہے کہ عین کلمہ کا تکرار ہوگا، دونوں عینوں کے درمیان واو زائدہ ہوگی جو مصدر میں ما قبل کسرہ کی وجہ سے یا سے تبدیل ہو جائے گی اور شروع میں حمزہ وصلی ہوگا۔ باب افعیال، شان، شانہ، اس باب کی علامت یہ ہے کہ عین کلمہ کا تکرار ہوگا دونوں عینوں کے درمیان، جیسے شانہ، یہ شین جو ہے یہ عین کلمہ ہے، دونوں عینوں کے درمیان واو زائدہ ہوگی جو مصدر میں ما قبل کسرہ کی وجہ سے یا سے تبدیل ہو جائے گی، جیسے الاخشیشان، یہاں تو شین اور دونوں شینوں کے درمیان یعنی جو عین کلمہ ہے ان کے درمیان واو نظر آ رہی ہے، لیکن یہ مصدر میں واو نظر نہیں ہے بلکہ یہ واو یا سے تبدیل شدہ ہے۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے، ہم مصدر کو دیکھ کر یا باب کو دیکھ کر، ہم باب افعیال ہے تو ہم باب کو دیکھ کر جو حرف باب کے اندر آ جائے یعنی جو وزن ہے باب کا نام ہے ہم وہی علامت بتا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کلمہ کا تکرار ہوگا دونوں عینوں کے درمیان یا ہوگی، حالانکہ یا علامت نہیں ہے بلکہ علامت تو دو عینوں کے درمیان واو ہے، عین کلمہ کا تکرار، لیکن ہم نے کیا کیا یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ واو جو ہے یہ یا یہ اصل میں واو ہے جو یا سے تبدیل ہو گئی ہے، کیونکہ علامت ہوتی ہے جو ماضی کے پہلے صیغے میں بھی آئے، تو اگر یہ یا علامت ہوتی تھی ماضی میں تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے، ماضی میں تو واو ہے جیسے
شوشانہ. اس کے بعد ہے باب افعال. اس باب کی علامت یہ ہے عین اور لام کلمہ کے درمیان واو زائدہ مشدد ہوگی. افعال اجلواز اجلوازن تو آئے گا لوازہ. اس باب کی علامت کیا ہے؟ عین اور لام کلمہ کے درمیان واو زائدہ مشدد ہوگی. یہ جو واو نظر آ رہی ہے یہ باب افعال کی علامت ہے. اور شروع میں حمزہ وصلی اجلوزا یجلوزو اجلوازن فہوا مجلوزن. یہ قاعدہ میں نے بتایا تھا کہ ہر وہ باب جس کی ماضی کے شروع میں تا زائدہ نہ ہو مضارع معروف میں آخر کا مان قبل مکسور ہوگا اجلوزا یجلوزو. دوسرا قاعدہ یہ تھا ہر وہ باب جس کی ماضی 4 حرفی ہو علامت مضارع مضموم ہوگی. اگر 4 نہ ہو تو اس کی علامت مضارع مفتوح ہوگی، وہ چاہے 4 سے کم ہو یا 4 سے زیادہ ہو. جیسے اجلوزا یہاں ماضی 4 حرفی سے زائد ہے تو علامت مضارع مفتوح آ رہی ہے یجلوزو. اس باب نمبر 8 یہ ہے باب افعال. اس باب کی علامت یہ ہے فا کلمہ مشدد ہوگا. فا کلمہ مشدد ہوگا. فا اور عین کلمہ کے درمیان الف زائدہ ہوگا. فا فاعل ماضی آئے گی استاقالہ. بر وزن افعالہ. افعالہ یہ فا کلمہ مشدد ہوگا. فا اور عین کلمہ کے درمیان فا یعنی فا کلمہ مشدد ہوگا. فا اور عین کلمہ کے درمیان الف زائدہ ہوگا. یہ باب افعال کی علامت ہے. اور باب افعال کی علامت یہ ہے کہ فا اور عین کلمہ ایک ہے افعال ایک ہے افعال. افعال جیسے اطہرہ. اس باب کی علامت یہ ہے کہ فا اور عین کلمہ دونوں مشدد ہوں گے. جیسے اطہرہ پر وزن افعالہ. یہاں الف زائدہ تھا کیونکہ دونوں کی شروع میں حمزہ وصلی تو ہے ہی ہے، لیکن یہاں فا اور عین کلمہ کے درمیان الف زائدہ تھا. فا کلمہ مشدد. اور یہاں باب افعال با حمزہ وصل کا باب نمبر 9. اس باب کی علامت کیا ہے؟ فا اور عین کلمہ دونوں مشدد ہوں گے. جیسے اطہرہ بر وزن افعالہ. یہ تھے ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے 9 ابواب. اب پڑھتے ہیں رباعی کے ابواب. رباعی کہتے ہیں رباعی وہ کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں جس میں 4 حروف اصلی ہوں. رباعی کسے کہتے ہیں؟ 4 حرفی کلمہ کو کہتے ہیں. اس کی 2 قسمیں ہیں، رباعی مجرد، رباعی مزید فی. رباعی مجرد وہ ہے جس میں 4 حروف اصلیاں ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے جعفرن. اور رباعی مزید فی اسے کہتے ہیں کہ جس میں 4 حروف اصلیوں کے حرف زائد بھی ہو. اس رباعی مجرد کا صرف ایک ہی باب ہے، باب فا لالاتن. اس باب کی علامت یہ ہے کہ فا ماضی 4 حرفی ہوگی، علامت مضارع مضموم ہوگی. جیسے داہ راجہ فا لالاتن. بر وزن مصدر آئے گی داہ راجہ تن. داہ راجہ ماضی 4 حرفی، علامت مضارع مضموم. جیسے داہ راجہ یدحرجو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک باب پڑھا تھا ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کا، باب افعال. اس باب کی علامت بھی یہ ہے
ماضی 4 حرفی ہوگی، علامت مضارع مضموم ہوگی۔ اب یہاں تو دونوں علامتیں جمع ہو گئی ہیں، یعنی اس کی باب کی علامت وہی ہے، اور باب فعلالۃ ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل باب فعال کی بھی علامت ماضی 4 حرفی علامت مضارع مضموم، اور اس باب کی علامت بھی یہ ہے کہ ماضی 4 حرفی اور علامت مضارع مضموم۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہاں 4 حروف تھے، ایک زائدہ تھا، 3 اصلی تھے، یہاں چاروں حروف اصلیاں ہیں، کوئی ان کے اندر زائد نہیں ہے داہ راجہ میں، اور وہاں یہ تھا کہ مضارع میں یکرم فا کلمہ ساکن تھا اور یہاں متحرک ہے، وہاں تھا یکرم، یہاں ہے یدحرجو۔ اب یہ فرق ہو جائے گا اس کے اندر باب فعال اور باب فعلالۃ کے درمیان۔ رباعی مزید فی کے 3 ابواب ہیں، باب فعلالۃ، باب تفاعل۔ رباعی مزید فی کے کتنے ابواب ہیں؟ 3، ایک بے حمزہ وصل کا، 2 با حمزہ وصل کے۔ بے حمزہ وصل رباعی کا صرف ایک ہی باب ہے، باب تفاعل۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ فا کلمہ سے پہلے تا زیدہ ہوگی اور 4 حروف اصلیاں ہوں گے، لیکن ہم نے ایک باب تفاعل اور تفاعل بھی پڑھے تھے، وہاں بھی فا کلمہ کیا ہے؟ فا کلمہ سے پہلے تا زیدہ ہے، یہاں بھی فا کلمہ سے پہلے تا زیدہ ہے۔ پھر ان کے درمیان فرق کیسے ہوگا؟ فرق کہتے ہیں کہ باب تفاعل کی پوری علامت یہ تھی کہ فا کلمہ سے پہلے تا زیدہ اور عین کلمہ مشدد ہوگا، اور باب تفاعل کی علامت یہ تھی کہ فا کلمہ سے پہلے تا زیدہ، فا کلمہ کے بعد الف زیدہ ہوگا۔ لیکن باب تفاعل رباعی مزید فی بے حمزہ وصل باب کی علامت یہ ہے کہ فا کلمہ سے پہلے تا زیدہ اور 4 حروف اصلیاں ہوں گے۔ تفاعل تا دحرجہ، تفاعلہ، تا دحرجہ، یہ تا باب تفاعل کی علامت ہے اور 4 حروف اصلیاں ہوں گے۔ اس کے بعد ہے رباعی مزید فی بے حمزہ وصل کے 2 باب ہیں، باب اف ان لال۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ عین کلمہ کے بعد نون زیدہ ہوگا، 4 حروف اصلیاں ہوں گے، شروع میں حمزہ وصلی زائدہ ہوگا، باب اف ان لال۔ جیسے اب رن شاقہ، اس باب کی علامت کیا ہے؟ یہ جو نون نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ باب اف انلال کی علامت ہے۔ یعنی کیا ہے؟ کہتے ہیں اس باب کی علامت یہ ہے کہ عین کلمہ کے درمیان بعد نون زیادہ ہوگا، شروع میں حمزہ وصلی، یہ بھی علامت آ جائے گی بطور، یہ بھی علامت، یہ جو با را شین کاف، یہ 4 حروف اصلیاں ہوں گے جیسے اب رن شاقہ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ باب افعلال، اس باب کی علامت یہ ہے کہ لام کلمہ مشدد ہوگا، 4 حروف اصلیہ پر ایک لام زائدہ ہوگا، دوسرا لام کلمہ مشدد ہوگا، جیسے اقشعرہ، اقشعرار، اقشعرہ، افعلال۔ چار حروف اصلیہ پر ایک لام زیادہ ہوگا، دوسرا لام مشدد ہوگا، شروع میں حمزہ وصلی ہوگا، جیسے اقشعرہ۔ آج یہ کچھ ہم نے ابواب وہ بھی پڑھے جن کے اندر لام کلمہ مشدد تھا، تو ان کے متعلق قاعدہ ہے کہ ہر وہ باب جس کا لام کلمہ مشدد ہو اس پہ نفی، جہاد، امر، نہی، ان کے وہ 5 صیغے واحد مذکر غائب جن کے آخر میں ضمہ اعرابی آتا ہے، ان کو اصلی حالت کے علاوہ 3 حالتوں میں پڑھنا جائز ہے۔ اگر عین کلمہ دیکھیں گے مضارع میں، اگر مضموم ہے پھر 4 حالتیں بن جائیں گی، جیسے لم یمدہ، لم یمدے، لم یمدو، لم یمدد۔ اگر عین کلمہ مضموم نہیں تو پھر 3 حالتوں میں پڑھیں گے، جیسے لم یحمرہ، لم یحمرے، لم یحمرر، لم یحمرہ، لم یحمرے، لم یحمرر، لم
یہ 3 حالتیں بھائی، کیونکہ یہاں عین کلمہ مضموم نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارے ابواب کے ہمارا سبق، ابواب کی علامات۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، تمام ابواب کی علامات ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ ملحقات بہت قلیل استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اس کے بعد ہم کچھ اجرا کریں گے، اس کے بعد ہم قواعد کا سلسلہ جاری کر دیں گے۔